بہت اچھی بات کی ہے. بہرحال میں یہاں ایک جملہ کہہ کے نیازی صاحب کی طرف چلوں گا کہ آپ کو جب ان کو ضمانت دی گئی تھی ایون فیلڈ میں تو وہ ججمنٹ شاید آپ نے نہیں پڑھا ہے علی محمد خان صاحب, وہ پڑھ لیجیے گا. اس وقت وزیر اعظم آپ لوگ تھے اور نیب جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہی تھی, اور اس میں برڈن آف پروف کس طرح اور کیا پیپرز تھے اور کن بنیادوں پہ اور کن ثبوتوں کی بنیاد پر ضمانت دی گئی تھی, وہی چیز کنٹینیو ہوئی ہے, کوئی خاص چینج نہیں ہوا ہے. کسی وقت قانونی پوائنٹ ہوا تو انشاءاللہ اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے. میں آتا ہوں نیازی صاحب آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ نے نیازی صاحب میں تو آپ جتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں, صرف میرا نقطہ لے لیں. میں وہ بیل والا پڑھ لوں گا اور آپ یہ نیب ریفارمز پڑھ لیں, آپ کو کاپی میں بھی بھیج دیتا ہوں. انسان کو شرم آتی ہے کہ بندہ اتنا گر سکتا ہے کہ اپنے ریلیف کے لیے پاکستان کے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیب ریفارم ایک الگ چیز چیئرمین بھی انہوں نے لگایا. میں سوال کروں, نیب ریفارم نیب ریفارم اور نیب جو پہلے تھی اور ضمانت کا کیس اس وقت کی بات ضرور دیکھ لیجئے گا. میں آتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف. حفیظ اللہ نیازی صاحب, مریم نواز صاحبہ کی بریت ٹھیک ہے بھیج دیجئے سر, میں اس پہ کیڑے کی طرح بیٹھا ہوا ہوں, اللہ کا شکر ہے سر, ضرور بھیجیے آپ. اچھا دوسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر, میں چاہتا ہوں نیازی صاحب سے ذرا پوچھ لیتا ہوں. نیازی صاحب, مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا, جس کو کوٹ کیا ہے رانا مشہود صاحب نے, کہ میں نے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے. اب ٹیکنیکلی آئینی قانونی بہت ساری چیزیں میں اٹھا سکتا ہوں. میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کی جو بریت ہوئی ہے کورٹ سے, ظاہر عدالت سے ہوئی ہے, کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب ہمارے معاشرے کے ایک کریم ہے. حقیقت ہے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, یہ تھارو جینٹل مین ہے, اور جتنا کوئی انسان شریف ہو سکتا ہے یہ ساری جو ہے نا کوالٹیز پوری کرتے ہیں. لیکن جتنی باتیں کی ہیں ایک کوئی اور کرتا سیاست میں جو پالیٹکس میں لوگ ہیں کرتے ہیں, تو میں اس کو روٹین میں لیتا کہ یہ ٹھیک ہے, ہر بندے نے اپنا موقف دینا ہے, میں نے اپنا دینا ہے, مشہور صاحب نے اپنا دینا ہے, علی صاحب نے اپنا دینا ہے. لیکن ایک جب بات آ جاتی ہے کہ ایک موقف کے بارے میں, کیونکہ یہ دونوں میرے دوست بیٹھے یہ قانون دان ہیں, یہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں, یہ پریکٹسنگ لائرز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نیب ترمیم کی یہ بات کر رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کے وقت میں بھی ایک نیب ترمیم ہوئی ہے. اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو حکومت کے وقت کا عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں اس کو اب چیلنج نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ جس کے اندر آپ نے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا, چینی کا اسکینڈل ہوا, آٹے کا اسکینڈل ہوا, LNG کا اسکینڈل ہوا, فرنس آئل کا اسکینڈل ہوا. آپ ایک فہرست ہے, لمبی فہرست ہے. نیب قانون کیا کہتا ہے جو پاس ہوا, اور یہ گن پوائنٹ پہ کرایا گیا تھا, اور وہ ٹیلی فون کالز کے لیے پاس کرایا گیا تھا. یہ کوئی آیا تھا میں جنوری یا فروری میں, کیونکہ یہ پارلیمانی منسٹر ہیں علی صاحب, تو ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کے ال انٹینشن تھی, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نفع دیکھے, نقصان دیکھے ہوں گے, اور مسلم نون نے اپنے نفع نقصان دیکھے ہوں گے. ظاہر ان کو بھی وعدہ کرتے ہیں. لیکن کس نیب پہ یہ اترا رہے ہیں علی صاحب؟ اس کا جس کا چیئرمین جاوید اقبال صاحب تھا. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے عمران خان کو اپنے ذہن سے نکال کے سوچے کہ جب وہ ویڈیو آئی ہوگی جاوید اقبال صاحب کی, تو اس کے بعد کون سا دنیا کے کون سا قانون, کون سی سویلائز سوسائٹی ہے, اسلام کو تو چھوڑیں, وہ تو ہم نے صرف اپنے کیا کہتے ہیں مذہبی ٹچ کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں, ہم اس کو بڑے جوش و خروش سے ہاتھ للا کے اسلام کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے پاس 10 فکری ہمیں اسلام کا نہیں پتہ, لیکن اسلام کا ایسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بڑے بڑے فقیہ و عالم استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی, اس کے بعد کوئی رہ جاتا تھا کہ اس بندے کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آ جاتا, اور ریلیز کون کر رہے ہیں؟ علی صاحب بتا دیں, وزیر اعظم ہاؤس کر رہے ہیں. کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم ہاؤس کے اس زمانے کے جو ایس پلیئر تھے, جو ان کے ساتھ 20-25 سال سے اٹیچ تھے, اس وقت سے اٹیچ تھے جب وہ کرکٹ کے زمانے میں تھے, شوکت خانم کے زمانے میں تھے, ہمارے بھی دوست ہیں, اور وہ ان کے بڑے ہی متقد ہیں. انہوں نے ریلیز کی, کس پہ کی؟ اپنے ٹی وی پہ کی. اس کے بعد یہ بھی کام کرائیں گے, اس کو تحقیق کرائیں گے, لیکن یہ ساری باتیں ہم تفصیل میں نہیں جاتے.
پھر اس کے بعد اس چیئرمین کو رکھنا. تو آپ کون سے غریب کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں اور کون سے امیر کو آپ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں, یہ مجھے بتا دیں تحریک انصاف والے. یا مجھے تکلیف ہوتی ہے, بات کسی اور سے آتی, علی صاحب کی آئے گی, میں مائنڈ کروں گا, میں یقین نہ لیتا اموشنل نہ ہو تو وہ اور کہتا ہے, تو میں عام آرگومنٹ کرتا. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں عمران خان صاحب نے کرائٹیریا بتایا اور ایک دفعہ نہیں بتایا, درجنوں دفعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں یہ نہیں ہوتا. برطانیہ میں انہوں نے یہی کیس کیا شہباز شریف کے خلاف. نیشنل کرائم ایجنسی نے 3 سال ان کے اکاؤنٹ سیز رکھے. کس کے؟ شہباز شریف صاحب کے, ان کے بیٹوں کے, ان کے دوستوں کے, ان کے جاننے والوں کے. کوئی تقریباً 14 اکاؤنٹ انہوں نے وہاں پہ سیز رکھ کے انویسٹیگیشن کی. اس کے بعد کلین چٹ دے دی. کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میرا دشمن ہوئی ہو تو میں کہہ دوں کہ یار وہاں تو انہوں نے کہا کہ یہاں نہیں کوئی انلیگل پریکٹس نہیں, کوئی منی لانڈرنگ نہیں, کوئی ان کے اکاؤنٹ میں غلط پیسہ نہیں آیا. پھر براڈ شیٹ کا کیس دیکھ لیں. انہوں نے براڈ شیٹ کا کیس تھا, اس کے وعدہ یہ کیا تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہے جب وہ واگزار ہوں گے, اور وہ جو موسیٰ کوے تھا وہ فراڈیوں کو ٹکر کیا, وہ ان سے بڑا فراڈیا تھا, اس نے جا کے اس کو ساتھ اٹیچ کر دیا. کیا برطانیہ کی عدالت کا فیصلہ آیا ہے یہ کبھی پڑھ کے سنا دیں مجھے. میں پاکستانی عدالتیں تو چلو ہیں, وہ تو ہیں, لیکن براڈ شیٹ کے اوپر کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ جرمانہ کریں کہ انہوں نے یہ جرات کیسے کی کہ یہ انلیگل منی سے نہیں ہے. انلیگل منی سے کون سا اپارٹمنٹ تھا؟ 190 ملین پاؤنڈ سے پاکستان کا پیسہ تھا, اور انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ بیچ کے ہمیں بھیجا. عمران خان صاحب خط لہرا رہے ہیں جو وہ بھی ہمیں اب پتہ چلا ہے. کس کے لیے؟ عبد القادر ٹرسٹ کے لیے, جس کے ٹرسٹی کون کون ہیں؟ عمران خان صاحب ہیں, فرسٹ لیڈی ہیں, فرح گوگی ہیں. فرح گوگی کون ہے؟ جس کی ایک ویڈیو آڈیو آ چکی ہے جس کی تردید نہیں کی گئی کہ ارسلان بیٹا غداری کا ٹرینڈ چلاؤ, وغیرہ فرح بچی غداری کے اوپر بڑا سخت ٹائم آیا ہوا ہے, اسے توجہ ہٹاؤ. یہ دیکھیں یہ باتیں بالکل ٹھیک کیا اگر انہوں نے سیاست کے لیے کیا علی صاحب آپ نے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن خدا گواہ ہے کہ آپ اب یہ رانا صاحب نے تو یہ بتایا, اب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا عدالت کا پڑھ لیں. آپ لوگوں نے لوگوں سے کیا کیا اسلام کے اندر دیکھ لیں کہ کسی کو سزا دینے کا کیا طریقہ کار ہے. پاکستان کا آرٹیکل 10A پڑھ لیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ فیئر ٹریک کیا ہوتے ہیں. یار آپ کسی بندے کو, میں کسی کو بارے کچھ نہیں کہتا ہوں کون مجرم ہے کون نہیں مجرم. سورہ الحجرات پڑھ لیں, علی صاحب اتنے نیک آدمی ہیں, دیکھ لیں کہ وہاں پہ قرآن کیا تلقین کرتا ہے آپ کو, کس طریقے سے آپ نے کنڈکٹ کرنے سوچ لی. کسی کے خلاف گواہ لانے تو کیسے لانے ہیں, کس قسم کا مقدمہ کرنا ہے, کیسے آپ نے کیس ثابت کرنا ہے. آپ لوگ ساری کی ساری اپنے سیاسی فائدوں کے لیے اور جھوٹ بولنے کے لیے دیکھیں ملک کو. اب میں آگے آپ چلائیں گے تو ٹاپک چلاؤں گا کہ سارے ان کو کھیلنے کو چاہیے پاکستان, اور وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان سے کھیلنا ہے. اس ملک نے قصور کیا کیا یار؟ آپ لوگوں کو وزیر اعظم بنایا ہے, آپ لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے. 70-80 سال سے میں تو دیکھ رہا ہوں اس ملک کے ساتھ جھوٹ دغا, صرف اس لیے کہ ایک اقتدار کا لالچ جب آ جاتا ہے نا, اور وہ اندر سمجھتا ہے کہ یار جب میرا کوئی گفٹڈ رائٹ ہے